عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو پچھلے 3 ہفتوں کا کام ہے وہ آپ نے اپنی بکلیٹ اور کتاب کے اوپر مکمل کر لیا ہوگا اور امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو بڑے شوق کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم چوتھے ہفتے کا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے ماں باپ کے حقوق۔ آپ اپنی کتاب کھولیں، کتاب کے صفحہ نمبر 60 اور صفحہ نمبر 61 پر یہ سبق دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو اس کے معنی بتاؤں گی اور باقی مشق ہم کریں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے اپنی کتاب کھولیں، کتاب کھول کے سامنے رکھیں اور جیسے جیسے میں پڑھ رہی ہوں آپ اسی سطر پہ اپنی انگلی رکھیں اور دیکھیں کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی کتاب سامنے رکھ لیں اور پیج نمبر 60 نکال لیں۔ اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا اور سچا رشتہ ماں باپ کا ہے۔ ان کے علاوہ اولاد سے پیار اور ہمدردی کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم رشتہ ہے، اس لیے اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں ہرگز نہ جھڑکو اور ان سے عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ بچوں، یہ سبق جو ہے ہمارے والدین کے بارے میں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے والدین ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ہمارے والدین جو ہے وہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو بچوں، جب اتنا خوبصورت رشتہ ہمارے پاس موجود ہے تو اس رشتے کے کچھ حقوق ہیں جو کہ ہمارے فرض ہیں، یعنی ہم پہ فرض ہے کہ ہم وہ حقوق ادا کریں۔ تو وہ حقوق کیا ہیں؟ آپ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی انہیں ہرگز آگے سے ناراضگی کا اظہار ان کے ساتھ مت کرو، نہ ہی ان سے غصے کا اظہار کرو اور ان کو کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ ماں باپ کی عزت کرنے اور ان کی خدمت بجا لانے ہی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے، یعنی اسی میں بہتری ہے۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس پر اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ ایک دفعہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون اچھے سلوک کا حقدار ہے؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ یعنی ماں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ماں جو ہے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ماں اور باپ کے رشتے دنیا کے عظیم ترین رشتے ہیں۔ ماں کو زیادہ اچھے سلوک کا حقدار اس لیے ٹھہرایا گیا کہ ماں اولاد کو پیدا کرتی اور طرح طرح کے دکھ اٹھا کر ان کی پرورش کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ دونوں ہی اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں اور ان پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، یعنی جان قربان کرتے ہیں، مگر ماں کی قربانی اور جان نثاری کا کوئی جواب نہیں۔ وہ تو اپنے بچے کو تکلیف سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی زندگی کا سارا سکھ قربان کر دیتی ہے اور بچے کے آرام کے لیے ہر تکلیف سہنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ ماں باپ کی عظمت، ان کے تقدس اور ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ان کا بہت احترام اور ان کی خوب خدمت کرے۔ وہ خوش ہوں گے تو ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ وہ ہر آفت سے محفوظ رہے، اسے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ جسے عزت کی خواہش ہو اسے چاہیے کہ ماں باپ کی عزت اور خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس شخص کے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہے، یعنی وہ ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا جس نے ماں باپ کی عزت اور خدمت نہ کی۔ ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کا احترام کریں، ان کا ہر حکم مانیں اور ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ ماں باپ زندہ ہوں
تو اولاد کی اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر ان کا سایہ سر پر نہ رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہا کریں، ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حتیٰ کہ ان کے دوستوں کی بھی عزت کریں۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب ہمارے ماں باپ ہمیں بچپن میں بہت مشکل سے پالتے ہیں، ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، تو جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح اتنے ہی پیار کے ساتھ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کو نہ تو جھڑکیں نہ ان کو ڈانٹیں۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرنی ہے، ان کو بہت احترام سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ ان کی ہر بات کو ماننا ہے۔ اور امید ہے کہ اس سبق پڑھنے کے بعد اگر آپ میں سے کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرتا ہے یا بری بات کرتا ہے یا ان سے ناراض ہوتا ہے تو آئندہ وہ ناراض نہیں ہوگا۔ تو بچے اب دیکھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ عظیم، عظیم کا مطلب ہے بڑا، جان نثار کرنا، جان قربان کرنا۔ ذلت کا مطلب ہے رسوائی یا خواری۔ پرورش کہتے ہیں دیکھ بھال کو۔ جھڑکنا کا مطلب ہے ڈانٹنا۔ سکھ کا مطلب ہے آرام یا راحت۔ خدمت بجا لانا، خدمت کرنا۔ سہنا، برداشت کرنا۔ بھلائی، بہتری۔ تقدس، پاکیزگی۔ سلوک، رویہ۔ بچے اب دیکھیں کہ صفحہ نمبر 62 پہ آپ کے وہاں پہ ورک بک کے ہیڈنگ کے ساتھ چند سوالات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان سوالات کو کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی بکلیٹ کی طرف جائیں گے۔ تو پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ دنیا میں سب سے بڑا اور سچا ڈیش ماں باپ کا ہے۔ سچا ڈیش، سچا رشتہ ماں باپ کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کا ڈیش کریں، یعنی ماں باپ کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا ضرور ڈیش فرماتا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے۔ ماں کی قربانی اور جانثاری کا کوئی ڈیش نہیں، کوئی جواب نہیں۔ والدین زندہ ہوں تو اولاد کی اس سے بڑھ کر ڈیش اور کیا ہو سکتی ہے؟ خوش نصیبی۔ والدین زندہ ہوں تو اولاد کی اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بچے آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ یہ صفحہ نمبر 63 پہ ہے۔ سچا، حاضر، سکھ، زیادہ، عذاب اور ذلت، یہ الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ نے اس کے الٹ لکھنے ہیں، یعنی متضاد لکھنے ہیں۔ سچا کا الٹ ہے جھوٹا، حاضر کا الٹ ہے غیر حاضر یا غائب، سکھ کا الٹ ہے دکھ، زیادہ کا الٹ ہے کم، عذاب کا الٹ ہے ثواب اور ذلت کا الٹ ہے عزت۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ واحد دیے گئے ہیں، آپ نے جمع لکھنی ہے۔ حق کی جمع ہے حقوق، تکلیف کی جمع ہے تکالیف، خدمت کی جمع ہے خدمات، آفت کی جمع ہے آفات، شک کی جمع ہے شکوک، ضرورت کی جمع ہے ضروریات، وقت کی جمع ہے اوقات اور جواب کی جمع ہے جوابات۔ سوال نمبر 4 ہے اسی صفحے پہ کہ اس سبق میں سے ایسے 6 الفاظ لکھیں جو اسم ہو۔ بچوں اسم کہتے ہیں کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو۔ تو اس میں اسم کون کون سے ہیں؟ ماں، باپ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوست، شخص، رشتہ دار۔ اسی طرح سوال نمبر 5 ہے حق اور دار کو ملائیں تو حقدار بنتا ہے۔ ایسے ہی 6 الفاظ لکھیں۔ تو رشتہ دار، خوشبودار، بدبودار، مالدار، رنگدار، پھولدار، نمبردار، آپ بہت سے ایسے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ اگلا کوسچن دیکھیں کہ سوال نمبر 7 ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ صفحہ نمبر 64 پر ہے دنیا میں سب سے بڑا اور سچا رشتہ ہے دوستوں کا، ماں باپ کا، ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا۔ تو بچوں اس کا صحیح جواب ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کے مقدر میں ہوتی ہے خوشی، ذلت، غمی، تنہائی۔ تو اس کا درست جواب ہے ذلت۔ جسے عزت کی خواہشوں سے چاہیے کہ خدمت کرے، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، ہمسایوں کی یا بڑوں کی۔ تو اس کا درست جواب ہے ماں باپ کی۔ تو بچوں امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ کتاب کے اوپر تمام سوالات کرنے ہیں، پڑھائی کرنی ہے،
تو امید ہے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر لیں